لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ سختی کو پسند نہیں کیا کرتا ہے، چاہے وہ انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، روئے زمین پر چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ انسانی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ دوسرا آدمی ہمارے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرے، اگر غلطی کے بعد اصلاح بھی اگر مقصود ہے تو انداز اور لب و لہجہ ایسا ہو کہ جس میں نفرت نہ ہو، بغض کی بو نہ ہو، ترش اور تلخ انداز نہ ہو۔ یہ چیز دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے۔ کوئی انسان اس خواہش سے بچا ہوا نہیں ہے، اور بحیثیت انسان ہونے کے روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، غفلت نہ ہوتی ہو، بھول چوک نہ ہوتی ہو۔ یہ چیز تو چھوٹے سے بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بھی ہو جاتی ہے، برابر والے سے بھی ہو جاتی ہے، اولاد
سے بھی ہوتی ہے، گھر والیوں سے بھی ہوتی ہے، چھوٹے بہنوں بھائیوں سے بھی ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے قصور اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اپنی مرضی کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ مرضی کے خلاف کبھی کام بڑوں سے ہو جاتے ہیں، اور مرضی کے خلاف کام کبھی چھوٹوں سے ہو جاتے ہیں، اور مرضی کے خلاف کام کبھی ماتحت لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن غلطی کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، جو قصور ہوا ہے، سامنے والا اس غلطی کو درگزر کرے، معاف کرے، اور جو نقصان میری وجہ سے ہوا ہے اس نقصان کے نتیجے میں میرے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرے۔ دنیا میں ہر آدمی یہی چاہتا ہے، کوئی شخص اس آرزو اور تمنا سے بچا ہوا نہیں ہے، اور جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے، یا کوئی نقصان وہ کر بیٹھتا ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، نظر انداز کر دیں، یا نصیحت بھی اس موقع پر کرے، تو لب و لہجہ تلخ اور تند نہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں اس قصور کرنے والے کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، معاف کرنے والے کی نظر سے وہ دیکھتا ہے۔ عقل مند انسانوں میں ہمیں شمار کرتا ہے، تعظیم اور توقیر بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں۔ اگر آدمی کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، بہت سے لوگ نصیحت بھی کرتے ہیں تو انداز اچھا نہیں ہوتا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں، میں کیا غلط بات بول رہا ہوں۔ بات اگر صحیح بھی ہو اور انداز صحیح نہ ہو تو بات بنتی نہیں، بات بگڑتی ہے۔ اچھے کام کے لیے انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کام تو اچھا ہے پر انداز اچھا نہیں ہے، بات تو اچھی ہے لیکن لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، تو بات بنتی نہیں ہے، بات بگڑتی ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، اور انہوں نے خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت شروع کی۔ بات تو دین ہی کی بتا رہے تھے، بات تو قبر اور حشر کی سمجھا رہے تھے، لیکن انداز کچھ ایسا تھا، لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا انداز نہیں پسند آیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت کرنے والے ناصح سے یہ پوچھا، کیا تمہاری نظر میں فرعون سے برا آدمی ہوں؟
کیا تمہاری نظر میں فرعون سے گیا گزرا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نہیں، ایسا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھے نازے ہو؟ ان سے اچھا سمجھانا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، بات ایسی نہیں ہے، وہ تو پیغمبر تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اس نصیحت کرنے والے آدمی سے یہ کہا کہ جب تمہاری نظر میں فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم میری نظر میں موسیٰ سے اچھے نہیں ہو، تو پھر ایک بات سنو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم حضرت موسیٰ سے اچھی نصیحت کرنے والے نہیں ہو، تو چلو میری ایک بات سنو کہ فرعون کے زمانے میں روئے زمین پر فرعون سے برا کوئی آدمی نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نیک اس زمانے میں روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اسے دین کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، جا کر اسے سمجھاؤ کہ وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک نصیحت بھی فرمائی، اور نصیحت یہ فرمائی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون سے یہ فرمایا کہ تم زمانے کے سب سے بڑے سرکش اور سب سے بڑے باغی اور روئے زمین کے سب سے بڑے نافرمان کو سمجھانے جا رہے ہو۔ روئے زمین پر اتنا بڑا سرکش اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، جس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، رب ہونے کا اعلان کیا تھا کہ میں ہی رب ہوں۔ اب جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہو اسے سمجھانے جا رہے ہیں، تو اللہ انہیں کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ تم دونوں جا تو رہے ہو فرعون کو سمجھانے کے لیے، حق بات بولنے کے لیے، حق بات سمجھانے کے لیے تم جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا کہ لہجہ تمہارا بڑا نرم ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے کہ حق بات کو تم سمجھانے تو جا رہے ہو لیکن لب و لہجے میں سختی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی ہو، تمہارے لہجے میں شفقت ہو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت کرنے والے سے یہ فرمایا کہ فرعون سے جب میں برا نہیں ہوں اور موسیٰ سے اچھے تم خطیب نہیں ہو، تو تم مجھے نصیحت کرنے آئے ہو تو تم یہ انداز کیسے اپنا رہے ہو؟ یہ کیسا انداز ہے تمہارا؟ اور دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے، شفقت کا معاملہ کیا جائے، درگزر کرنے کا معاملہ کیا جائے، معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ اگر قصور ہو جاتا ہے ہمارے کسی ماتحت سے
چاہے وہ ماتحت ملازم ہو، ماتحت بیوی ہو، ماتحت اولاد ہو، ماتحت چھوٹے بھائی بہن ہو، ان سے کوئی غلطی یا قصور ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ صاحب تم اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، محبت سے پیش آؤ، نصیحت کرو تو اس میں شفقت جھلکتی رہے، اسے محسوس نہ ہو کہ اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ نفرت کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آیا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زور آور کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے تو کچھ بول نہیں سکتے، اپنے سے طاقتور سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم تو اسے کچھ نہیں بول سکتے، لیکن اپنے سے کمزور سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا اپنے سے چھوٹے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو انداز ہمارا ایسا تلخ ہوتا ہے، لب و لہجہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم اس لب و لہجے میں اسے نصیحت کرنے جاتے ہیں تو وہ نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے متنفر ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہ صاحب 4 لوگوں کے بیچ میں مجھے بولا گیا، یہ بات تنہائی میں بھی تو بول سکتے تھے، یہ بات ابھی بولنا کیا ضروری تھا، بعد میں بھی تو بول سکتے تھے، سب لوگوں کے سامنے مجھے جھڑکنے کے بجائے کمرے میں لے جا کر 2 تھپڑ مار کے بول سکتے تھے، میری عزت نفس کا خیال نہیں کیا گیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اکثر یہ چیز ماں باپ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں باپ ہوں بھائی، کیا مجھے اتنا حق نہیں ہے؟ اور بعض ماں باپ بولتے جوتا لے کے چورستے پہ مار سکتا ہوں، حق ہے، حق سے انکار نہیں ہے، بالکل حق ہے، آپ اسے چوراہے پر چپل کے نیچے ڈال کر رگڑ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا باپ میرے ساتھ ایسے ہی کیا تو کیا میں برداشت کروں گا؟ حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن حق کو ہر جگہ استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی میں کوئی غلطی نظر آتی، صحابہ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی جس کو اللہ کے نبی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، تو جب آپ نصیحت کرنے بیٹھتے تو کسی کا نام لے کر نشاندہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو حق تھا، آپ آئے تھے امت کی اصلاح کے لیے، آپ آئے ہی تھے برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیاں انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد پر جتنا حق ہے اس سے لاکھوں درجے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت پر ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کوئی ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کے رسول دیکھتے تو نام لے کر نشاندہی نہیں کرتے تھے 4 لوگوں میں، بات ایسی فرمایا کرتے تھے کہ جو کیا ہے وہ سمجھ جایا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام مجھے نصیحت فرما رہے ہیں۔ بات سب کے درمیان میں بھی ہو جاتی اور جو غلطی کیا اسے نصیحت بھی مل جاتی۔ ایک ہے نصیحت کرنا، ایک ہے تانا دینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت جس میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے،
سامنے والے کی اصلاح کی نیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے تیر مارنا۔ نصیحت اور طنز دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نصیحت میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ آدمی اس برائی سے باز آ جائے۔ نصیحت میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو چھوڑ دے، اور آدمی برا بھی نہیں مانتا۔ ایک ہے طنز کرنا۔ طنز جو کیا جاتا ہے وہ نصیحت کے جذبے سے نہیں ہوتا، وہ بغض کے جذبے سے ہوتا ہے۔ سامنے والے کو اذیت پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو نصیحت صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے تو وہ نصیحت ہوتی تھی، طنز نہیں ہوتا تھا۔ اور طنز جو ہوتا ہے، طنز سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جراحت السنان لہلتیا، تلوار کی دھار کا زخم ایک دن سوکھ جاتا ہے۔ چاقو سے کٹ گیا، بلیڈ سے کٹ گیا، کسی اور چیز سے کٹ گیا، دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، زخم سوکھ جاتا ہے۔ سال 2 سال کے بعد نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اگر بڑا زخم ہے تو نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تلوار کی دھار کا زخم تو سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان کی دھار کا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ اور تلوار کی دھار کا زخم آدمی کے جسم پر پڑتا ہے، اور زبان کی دھار کا زخم آدمی کے دل پہ پڑتا ہے۔ دل مجروح ہوتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے یہ کہا، تم نصیحت تو کر رہے ہو لیکن تمہارا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، تمہارے لب و لہجے میں شفقت اور محبت نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم جا رہے ہو فرعون کے پاس، جو اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا باغی، سب سے بڑا سرکش انسان ہے، لیکن یاد رکھو کہ نصیحت کرتے ہوئے اخلاق و مروت سے پیش آؤ، اخلاق و مروت ہو نصیحت میں۔ بعض لوگ غلطی پر کسی کو ٹوکتے ہیں تو گالی دے کے ٹوکتے ہیں، چھڑک کے ٹوکتے ہیں، اور سب کے درمیان ٹوکتے ہیں۔ یہ کوئی لب و لہجہ نہیں ہے۔ بولے حق ہے، ہر حق کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، استعمال کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی متنفر ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی باپ تو ہے، کیا بولنا بھائی، نہ موقع دیکھتے نہ محل دیکھتے، جو منہ کو آیا وہ بول دیتے۔ اب بولتے اگر میں پلٹا کے بول دیا 4 لوگوں کے سامنے، تب باپ کی کیا عزت رہتی۔ یہ جملے اولاد باپ کے پیچھے بولتی ہے۔ اب بعض لوگ اپنی گھر والیوں کے ساتھ یہ لب و لہجہ، خاندان والوں کے بیچ میں، ماں باپ کے سامنے، چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے یہ لب و لہجہ اپناتے ہیں، جھڑک دینا۔
اب بعض لوگ اپنا پوزیشن بتانے کے لیے کہ دیکھو میں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، بعض لوگ دکھانے بتانے یہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، نتیجتاً غلط امپریشن پڑتا ہے بیوی کے اوپر۔ میری عزت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، چھوٹوں کے سامنے جھڑک دیتا آدمی۔ میں بھی تو انسان ہوں، بیوی ہوں تو کیا ہوا، میں بھی تو انسان ہوں، چھوٹوں کے سامنے مجھے جھڑک دیتے، ماں باپ کے سامنے مجھے جھڑک دیتے، چھوٹے اولاد کے سامنے مجھے جھڑک دیتے، یہی بات مجھے کمرے میں لا کر بھی تو سمجھا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور سخت ڈانٹ پلا رہے تھے، پیچھے سے حضور آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن لیا جو کچھ انہوں نے کہا تھا، گالی تو نہیں دے رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے کسی غلطی پر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار تمہارے اوپر اللہ کو ہے۔ جتنا اختیار اس غلام پر تمہارا ہے اور تم اپنا اختیار چلا رہے ہو، یہ بھول رہے ہو کہ اس سے کہیں زیادہ اختیار تمہارے اوپر اللہ کو ہے۔ یہ بھی تو یاد رکھو کہ تم سے بھی تو قصور ہوتے ہیں، تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے بھی تو بھول چوک ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انسان اس دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کا، محبت کا معاملہ کیا جائے، رحم کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے، حضور کی خدمت فرمایا کرتے تھے، اور دن 2 دن نہیں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت فرمائیں گے، اور ایسا نہیں کہ کبھی آئے چلے گئے، کبھی آئے چلے گئے، نہیں، مستقل مسلسل 10 سال ساتھ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میری ماں نے حضور کی خدمت سے چھوڑ دیا، اب حضور مجھے کبھی بازار بھیجتے، انس جاؤ یہ لاؤ، اور میں تھا بچہ، مدینے کی گلیوں میں میری ہم عمر بچے کھیلتے رہتے تھے تو میں وہ تماشا دیکھتے کھڑے ہو جاتا، اور ادھر حضور علیہ السلام انتظار کرتے رہتے کہ مجھے سامان کے لیے بھیجا ہے، لائیں گے تو استعمال کریں گے، اور میں ہوں کہ بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھڑا کھیلتا، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ کبھی حضور خود مجھے تلاش کر لیتے، نکل جاتے، اور میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا یا تماشا دیکھتا ہوا نظر آ جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے طویل عرصے میں کئی مرتبہ مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی بچپنے کی وجہ سے، عمدن تو کرتے نہیں تھے، بچپنا تھا، بچپنے کے تقاضے تھے، اور بچپن ایک ایسی عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ آدمی تمام دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بچپنا چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔
اور ساتھ میں انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو لاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آئیے، بچے کو بھی لائیے۔ تو اب وہ صاحب بچے کو ڈرا ڈرا کر، دھمکا دھمکا کر گھر سے لے کے چلے تھے کہ وہاں ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھنا ہوگا۔ دھمکا دھمکا کے وہ بچے کو لے کے آئے، لا کے انہوں نے بچے کو ایک جگہ بٹھا دیا، خود حضرت سے ملنے تشریف لے گئے، ملاقات وغیرہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب یہ اٹھنے لگے تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ارے بھائی آپ نے خط میں لکھا تھا کہ آپ بھی آئیں گے، بچے کو بھی لائیں گے، وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہاں ہے؟ بولے حضرت بچے کو تو لے آیا ہوں۔ بولے کہاں ہے؟ بولے وہ وہاں بیٹھا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بچہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو بیٹھا ایسا ہے جیسے بڈھا بیٹھتا ہے۔ بولے بچے کہیں ایسے بیٹھے رہتے؟ تو بچپن ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں بچے تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں، انہیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بچپنا چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کے گلیوں میں کھڑے ہو جاتا، کھیلنے والوں میں شامل ہو جاتا، تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ حضور میرا انتظار کرتے رہتے، کبھی مجھے تلاش کرنے میں نکل جاتے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ 10 سال کے طویل عرصے میں ایسا کئی بار میں نے کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اتنا جملہ بھی حضور نے مجھ سے نہیں کہا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کیوں کیا۔ کیسا صبر، کیسی برداشت، کیسا تحمل، کیسی بردباری، کیسا حلم، کیسی شفقت اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کیسی شفقت، کیسی محبت۔ میرے عزیز بھائیوں، رحم آدمی جب اپنے ماتحتوں سے کرتا ہے تو آدمی کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پکارنے سے، تھپڑ مارنے سے، چھڑکنے سے، 4 لوگوں میں بے عزت کرنے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج بے عزت کرے تو کل سدھر جاتا۔ سدھر نہیں جاتا، انہیں وقت کا انتظار کرتے رہتا، بولے آج بے عزتی میرے کرے، کل بتاؤں گا، موقع آنے دو پھر دکھاؤں گا۔ آدمی موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ محبت پیدا ہوتی ہے شفقت سے، محبت پیدا ہوتی ہے درگزر کرنے سے، محبت پیدا ہوتی ہے معاف کرنے سے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور بڑے سے بڑی غلطی پر آدمی برداشت کر کے، موقع کے انتظار کر کے پھر سمجھائے کہ میں چاہا تو آپ کو سب کے سامنے بھی بول سکتا تھا، میں چاہا تو اس وقت میں آپ کو ایک لات بھی مار سکتا تھا، باپ ہونے کے ناطے مجھے کان بھی آپ کا مدڑ سکتا تھا، باپ ہونے کے ناطے ایک تھپڑ بھی رسید کر سکتا تھا، ایک گھوسا بھی مار سکتا تھا، لیکن میں تم کو بیٹا 4 لوگوں میں بے عزت کرنا نہیں چاہا۔ دیکھو تم نے آج ایسا کیا، آئندہ نہیں کیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض۔ حضور نے فرمایا زمین والوں پہ رحم کیا کرو۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین پر رہتا ہے تم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ کیا ہوگا؟ یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ تم محبت اور شفقت
کو پیش نظر رکھو۔ اور اللہ کے نبی کے رحم کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والے یعنی صحابہ اکرام ان کے ساتھ آپ لنت لہم نرم گفتگو کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت لب و لہجے والے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ سخت لب و لہجے والے ہوتے، تلخ گفتگو کرنے والے ہوتے، تو یہ جو آپ کو گھیرے ہوئے لوگ ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ کلی کر رہے ہیں تو پانی ہاتھ میں لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، آپ پیر دھو رہے ہیں پانی ہاتھ میں لے رہے ہیں، آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو پانی ہاتھ میں لے کے سر پہ ڈال رہے ہیں، یہ جو محبتوں کا اظہار یہ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سخت مزاج نہیں رکھتے، آپ کے اندر سختی نہیں ہے، اور یہی مزاج اللہ نے آپ کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ میں پیدا کیا، اور اللہ نے اس کی بھی گواہی دی۔ صحابہ کیسے تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مزاج کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بے پناہ نچھاور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہے ان کے دلوں میں، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، انتقام کے جذبے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو زیر دکھانے کے حوصلے نہیں ہیں، بلکہ رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے پر شفیق ہیں، شفقت کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے رحم کھانے کے جو واقعات ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کتنا رحم ایک دوسرے پر کھاتے تھے۔ میدان جنگ میں زخموں سے کراہ ہے، اور اسی زخموں کی حالت میں پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو آواز دی کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے پانی پلا دے بھائی۔ ایک صاحب پانی لے کے دوڑے، لین سے صحابہ پڑے ہوئے ہیں زخموں سے، جب پانی لے کر پہنچے پانی دیکھ کر دوسرے نے آواز دی بھائی تھوڑا مجھے بھی پلا دیجیے، تو پہلے والے نے یہ کہا کہ پہلے انہیں پلا دیجیے، انہیں پلائیے پہلے، وہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، وہ پانی طلب کر رہا ہے، اگرچہ کہ مجھے بھی ضرورت ہے لیکن پہلے اسے پلا دیجیے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچے تیسرے کی نظر پڑی، اس نے کہا بھائی تھوڑا مجھے بھی پلا دینا، تو یہ دوسرے نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دیجیے۔ تیسرے کے پاس پانی لے کے پہنچے، چوتھے نے آواز دی، چوتھے کے پاس پہنچے، پانچویں نے آواز دی۔ آپ یقین مانیے ٹھوس ثبوتوں اور دلیلوں کے ذریعے یہ واقعات ہمارے پاس نہ پہنچتے تو ان واقعات پر یقین آنا مشکل ہے۔ کیا دور زمین پر ایسے بھی انسان گزرے جو دوسرے کے لیے جیتے تھے، جن
جن کی زندگی کا مقصد ہی دوسرے کو نفع پہنچانا تھا، دوسرے کے درد کو بانٹ لینا ان کی زندگی کا مقصد تھا، دوسرے کو چین اور سکون پہنچانا ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ پہلا کہہ رہا ہے دوسرے کو پلائیے، دوسرا کہہ رہا ہے تیسرے کو پلائیے، تیسرا کہہ رہا ہے چوتھے کو پلائیے۔ اب یہ کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، جب آخری طلبگار کے پاس پہنچے پانی لے کر انتقال ہو گیا۔ سوچا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد والے کو پلاؤ۔ وہاں پہنچے ان کا انتقال، یہاں پہنچے ان کا انتقال، آخر میں پہلے والے کے پاس تک پہنچے تو اس کا انتقال۔ ہمدردی اور شفقت، ایک دوسرے کے کام آنے کا یہ جذبہ کہ لین کی لین، قطار کی قطار ایک دوسرے کی مدد میں، پیاسی موت کے گھاٹ اتر گئی لیکن کوئی پانی نہیں پی سکا۔ یہ ہے رحم کرنا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم رحم کا جذبہ اپنے اندر رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا من یحرم الرفق، جو ہمدردی سے محروم ہو گیا، جو نرمی سے محروم ہو گیا، سخت لب و لہجہ، نرمی نہیں ہے گفتگو میں۔ بعض لوگوں کو دیکھیے اولاد کے ساتھ بڑا سخت لب و لہجہ ہے، اولاد کوئی بات بولنا چاہتی ہے تو ان کے سخت مزاجی کی وجہ سے بول نہیں پاتی ہے۔ بیوی کچھ بولنا چاہتی ہے، نکو بھائی جانے دو، بہت غصے والے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو مشہور کر دیتے، بہت غصے والے ہیں، بہت غصے والے ہیں، ناک پہ غصہ اور چڑھ جاتا۔ بعض لوگ مشہور کر دیتے، بولے ناک پہ بھائی ان کو غصہ، ناک پہ، انہیں بولتا اب ناک پہ غصہ نہیں لایا تو میرا پوزیشن خراب ہو جاتا، لانا ضروری ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، حضور کی امت کا یہ انداز نہیں ہے، یہ انداز نہیں کہ اولاد اپنے باپ سے گفتگو نہ کر سکے کسی معاملے میں، بیوی اپنے شوہر سے اپنی بات نہ بول سکے، چھوٹے بہن بھائی دل کھول کر اپنے بھائی سے مشورہ نہ کر سکے، یہ کس کام کا بڑا ہے؟ یہ کس کام کا باپ ہے جس سے اولاد اپنا دکھ اور درد بیان نہیں کر سکتی، اپنے پریشانیوں کا اظہار نہیں کر سکتی، کھل کر کسی بات کا مشورہ نہیں کر سکتی، اپنے باپ سے کوئی مشورہ لے نہیں سکتی؟ یہ کون سا بڑا ہے بھائی دنیا میں؟ بولے نہیں صاحب انہوں پیدا ہوئے جب سے ایسے ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پورے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے، جس کے اندر نرمی نہ ہو، جس کے لب و لہجے میں نرمی نہ ہو، جس کی بات میں محبت نہ ہو، جس کے انداز میں شفقت نہ ہو، حضور نے فرمایا اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، ارے پورے خیر سے محروم ہو گیا، کوئی قریب آنا ہی نہیں چاہتا، یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کے وہاں سے چلے جا رہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سخت لب و لہجے والے ہوتے تو یہ صحابہ، یہ مسلمان آپ کے ارد گرد ایسا ٹوٹ نہیں پڑتے تھے،
بلکہ یہ سب تتر بتر ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ آپ کے قریب آنے کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، محبت، شفقت۔ اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، سارے زمانے سے ہنس کے بات کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ایسا موٹا منڈا بنا کے بیٹھے۔ کیا ہے امپریشن؟ کا امپریشن کیا ہے؟ یہ کوئی اچھا امپریشن بیٹھتا نہیں اولاد پر، اچھا امپریشن نہیں بیٹھتا بہنوں بھائیوں میں۔ آپ ہنسیں، بولے، گفتگو کریں، بات کریں، سارے زمانے سے ہنستے بولتے ہیں، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے اوپر پوزیشن جماتے ہیں۔ پوزیشن کیا ہے بھائی؟ بولے بات نہیں کرو، بات کرے تو جھڑک کے بات کرو، بات کرے تو غصہ کر کے بات کرو۔ اللہ کے نبی نے نہیں پسند فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ محبت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ کوئی غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، نظر انداز کرو، نصیحت کرو، لب و لہجہ ایسا اختیار کرو کہ اس میں اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے رسوا کیا گیا، مجھے شرمندہ کیا گیا، چار لوگوں میں میری عزت نکال دی گئی، ایسا نہیں محسوس ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نام کے بارے میں تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے مجھے۔ ان کی ایک بانی تھی، ایک بانی تھی، وہ سالن پکا ہوا تھا اور وہ گرم گرم کٹورا اٹھا کے لا رہی تھی، پھسل گیا۔ اب پھسل گیا تو گرا، تو وہ ان کے اوپر بھی گرا۔ اب گرم چیز جسم پر گرے اور پھر غلطی باندھی سے ہو، بالکل وہ تو معذور اور مجبور ہوتی ہے۔ باندھی اور غلام کی حیثیت کیا تھی اس زمانے میں؟ بازار میں بکتے تھے یہ لوگ انہیں جانوروں کی طرح خریدتے تھے۔ اب ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ گرم گرم کٹورا چھوٹ گیا۔ اب جیسے ہی وہ چھوٹا، غصہ تو آنا ایک فطری بات ہوتی ہے، غصہ تو آتا ہے آدمی کو۔ غالباً حضرت حسن تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے غصے بھری نگاہوں سے اس بانی کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ لیے، اس کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قرآن کی آیت پڑھی اس نے، اس بادی نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ایمان والوں کی صفات اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس نے اشارہ دیا، تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو، تم اولاد رسول اللہ میں سے ہو، تم نواسے رسول ہو، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو، تمہیں میں قرآن کی آیت سنا رہی ہوں، غلطی تو مجھ سے ہوئی، پر قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کو غصہ آیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کہتا ہے غصے کو پی جاؤ اور معاف کر دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب اس کی زبان سے قرآن کا وہ جملہ سنا، اللہ کا یہ ارشاد سنا، تو فرمایا جا تو آزاد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنا مذہب، ہمارا مذہب ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم رحم کرنا سیکھو، تمہارے دلوں میں رحم ہو، شفقت ہو، محبت ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو۔ جب بولو تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اسے شرمندہ نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے لوگوں کی نگاہوں میں بے وقات نہ کرو، بے حیثیت نہ کرو۔ کیوں؟ سامنے والے کو بھی تو دل ہے، اس کو بھی تو دل ہے،
اس کے دل کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہم اپنی بے عزتی نہیں برداشت کرتے، سامنے والا بھی تو بے عزتی نہیں برداشت کرتا اپنی، اسے بھی تو تکلیف ہوتی ہے. اور سمجھاؤ تو لب و لہجہ اچھا ہو، لب و لہجہ اچھا ہو. اور لب و لہجے میں جتنی نرمی ہوتی ہے آدمی کے دل میں بات اتنی ہی سلیقے سے اترتی ہے. بات کرنا ایک فن ہے، بات کرنا ایک فن ہوتا ہے. لب و لہجہ آدمی کا میں نے 20 مرتبہ شاید سنا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اور حضرت عباس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں بہت زیادہ تفاوت نہیں تھا، ہم عمر تھے دونوں. کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ عباس دونوں میں بڑے کون ہیں؟ کون بڑے ہیں دونوں میں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، کیا سلیقہ ہے گفتگو کا، کیا انداز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے. کیا لب و لہجہ ہے، آپ دیکھیے گفتگو میں کیا سلیقہ ہے. حضرت عباس نے فرمایا بڑے تو حضور ہیں پر عمر میری زیادہ ہے. چچا ہونے کے ناطے انہیں حق تھا، بول سکتے تھے کہ عمر میں بڑا ہوں یا میں بڑا ہوں، لیکن انہوں نے حضور کے مرتبے کا کیسا لحاظ رکھا. بعض مرتبہ فخریہ انداز میں ہم بول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. بعض لوگوں کو دیکھیے آپ، بچپن کا دوست ہوتا ہے، ایک آفیسر ہوتا ہے یا بڑے پوسٹ پہ چلے جاتا ہے، ہم چھوٹے پوسٹ پہ رہتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم ملنے جاتے ہیں اور 4 لوگوں میں وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے تو وہی انداز ہم اختیار کرتے ہیں جو کالج کا انداز تھا یا اسکول کا انداز تھا یا محلے کا جو انداز تھا. اب ایک بات ہم وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ میرا لنگوٹی یار ہے. اس وقت میں گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے جو وہاں کے اعتبار سے زیب نہیں دیتی، وہاں زیب نہیں دیتی ایسی گفتگو. اور سامنے والے کو شاق بھی گزرتا ہے کہ میں میرے ماتحت لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہاں پر کسی اہم کام میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس نے آ کر میرے ساتھ ایسی گفتگو کی جیسے ہم لوگ گلی میں چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اکثر ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. لیکن دوست ہو یا تعلقات ہو، لیکن آدمی کے مقام کا، منصب کا، جگہ کا لحاظ کرنا ہے. یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں چچا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، لیکن انہوں نے حضور کے منصب کا، مقام کا ایسا لحاظ کیا کہ دنیا عش عش کرے اس جملے کو پڑھ کر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑے حضور ہیں پر عمر میری زیادہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا مذہب جو تعلیمات دیتا ہے، ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے، کاش ہماری زندگی میں اس کی جھلکیاں آ جاتی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. آج جو عزتوں کی بھیک ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ صاحب وہاں گیا میری عزت نہیں، یہاں گیا انہیں پوچھ کے نہیں دیکھا، وہاں گیا تو انہیں وہاں نہیں بٹھایا، یہاں گیا تو انہیں یہ نہیں کھلایا. میرے بھائیوں، ہم وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جو اسلام سکھاتا ہے، ہم ان تعلیمات کو اپنائیں جو ہمارے رسول ہمیں سکھا کر گئے ہیں. پھر کسی سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عزت تمہارے پیچھے بھاگتے چلتی. عزت کرنے والے بھاگتے پھرتے ہیں، مقام ہوتا ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ رائے پور گئے تھے. اب جب رائے پور گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ.
اور جن کے پاس گئے تھے وہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھے، دونوں ایک ہی پیر کے مریدین تھے۔ رائے پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، دیہاتی لوگ وہاں رہتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ دن بھر وہاں رہے، رات بھی ہو گئی۔ اب جب رات ہو گئی تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی گھڑنچیاں بچھا دی، ایک پلنگ حضرت کے لیے بھی بچھا دیا۔ تمام مریدین سو گئے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی ایک پلنگ پہ آرام فرما رہے تھے۔ رات کا بڑا حصہ گزر گیا، شاید ضرورت کا تقاضا ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی لکڑی لے کے سرانے کھڑا ہوا ہے، سخت سردی کا موسم ہے، کمبل اوڑھے ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے۔ اب اچانک ایک آدمی لاٹھی لے کر نئی جگہ پر پانی کے سرانے کھڑا ہوا ہو تو فطری طور پر آدمی چونک ہی جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونک کے پکارے، کونے کونے کونے۔ جواب دیا کہ حضرت گھبراؤ نہیں، میں عبد الرحیم ہوں، میں عبد الرحیم۔ وہ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرکزہ۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت تھانوی نے سنا شاہ عبد الرحیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ میں پلنگ سے نیچے اتر گئے کہ اور فرمایا کہ حضرت آپ یہاں کھڑے ہوئے، آپ یہاں کھڑے اتنی رات کو، اتنی سخت سردی میں، چادر اوڑھے ہوئے، کمبل اوڑھے ہوئے، لاٹھی لے کے۔ کیا تواضع تھی بزرگوں میں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ نہیں حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ آپ شہر کے علاقے میں رہتے ہیں، رائے پور دیہاتی علاقہ ہے، اور میرے جو مریدین ہیں یہ سب دیہاتی لوگ ہیں، انہیں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، اناڑی لوگ ہیں۔ میں اس خیال سے یہاں کھڑا، کوئی ضرورت کو اٹھے گا رات میں اور نیند کے جھونکوں میں آپ کی پلنگ سے ٹکرا جائے گا، اس کے نتیجے میں آپ کی نیند ہوشیار ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں آپ کو تکلیف ہوگی، تو میں لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے کہ بھائی ادھر سے چلے جاؤ، حضرت آرام فرما رہے، یہ بولنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا، یہ بولنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون آئے تو انہوں نے دعوت دی حضرت تھانوی کو، حضرت رائے پور آئیے، رائے پور آئیے۔ کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش بیٹھ جاتے۔ پھر بھی اصرار کیا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر قائد کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ بہت اصرار کے بعد حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک بار رائے پور آیا تھا، اس دن یہ طے کر لیا کہ پھر کبھی رائے پور نہیں آؤں گا، اس دن یہ طے کیا کہ اب نہیں آؤں گا رائے پور۔ اب یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب پریشان، ایسا کیا قصور میرے حضرت سے ہو گیا؟ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے مرید تھے، یہ سوچنے لگے میرے پیر سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا سخت فیصلہ کیا کہ اب رائے پور نہیں آئیں گے۔ اب اس تشویش میں اور اضافہ ہو گیا تو اب منت سماجت کرنے لگے، حضرت میرے پیر سے کیا غلطی ہو گئی، ایسا کیا قصور ہوا جو آپ نے اتنا سخت فیصلہ کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا واقعہ سنایا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میری حیثیت سے زیادہ میری عزت کی گئی، اس لیے میں طے کیا تھا کہ اب نہیں آؤں۔ میں اس حیثیت کا آدمی نہیں تھا کہ میرا اتنا احترام کیا جاتا، اتنا اکرام کیا جاتا، اتنا پاس و لحاظ کیا جاتا، میں اتنی عزت و احترام کا حقدار نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سنت رسول، اتباع دین و اسلام ایک ایسی شے ہے، آدمی جب اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو عزت کرنے والے اللہ پیدا فرماتے ہیں، عزت کرنے والے خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو آپ دیندار سمجھتے ہیں، جس کو میں دیندار سمجھتا ہوں، خود بخود ہمارے ہاتھ ان کو دیکھ کے اڑ جاتے ہیں، خود بخود ہمارے سر انہیں دیکھ کے جھک جاتے ہیں، حالانکہ وہ بولتا نہیں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں میری عزت کرو، ہمارا دل کھنچ کے جاتا ہے، ہمارا دل کھنچتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ نیکی کر کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے اسے نہیں دیکھا نیکی کرتے ہوئے، اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ظاہر کرے گا یہ نیک ہے، اس کی عزت کرو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے آقا کے طریقوں پر چلنے کی اور آقا دو جہاں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔